یہ فاعل کی پہچان آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں چند فوائد ذکر فرما رہے ہیں، آسانی ہے، غور کریں۔ ضمیر غائب کے لیے ایسا لفظ پہلے مذکور ہونا ضروری ہوتا ہے جس کی طرف وہ ضمیر پھرتی ہے۔ اس لفظ کو اصطلاح میں مرجع کہتے ہیں اور ضمیر کا اپنے مرجع کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی واحد اور جمع ہونے میں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھا فارسی زبان میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور متکلم علی غیر۔ 4 صیغے جو ہوتے ہیں وہ فعل بفاعل ہوتے ہیں، اور 2 صیغے جو ہوتے ہیں ان کا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ بولو 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 بولو۔ فاعل کبھی واحد غائب اور جمع غائب، یہ 2 ایسے صیغے ہیں کہ ان کا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا اور کبھی اس میں ضمیر ہوگا۔ تو جس وقت ان 2 صیغوں کا فاعل اس میں ضمیر ہوگا تو اس ضمیر کے لیے ما قبل میں ایک ایسے لفظ کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے جس کی طرف وہ ضمیر لوٹے گی، جس کی طرف وہ ضمیر لوٹے گی۔ تو ضمیر کو راجع کہتے ہیں اور جس لفظ کی طرف وہ ضمیر لوٹتی ہے اس کو مرجع کہتے ہیں۔ بولو 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 بولو۔ راجع بمعنی لوٹنے والا، لوٹنے والی، اور مرجع لوٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ بظاہر ہے بھائی اگر مرجع نہ ہو تو سارا دن میں آپ کو کہتا رہوں وہ آیا وہ آیا وہ آیا وہ آیا، اس نے کھایا اس نے کھایا، آپ کو پتہ چلا ابھی کون آیا اور کس نے کھایا؟ تو جب میں کہتا ہوں زید آیا اور وہ چلا گیا، زید آیا اور وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ سے مراد کون ہے؟ زید۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔ تو آمد زید وابی نشست، زید آیا اور وہ بیٹھا۔ بولو 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 بولو۔ اب آمد زید، اس میں آمد کا فاعل کون ہے؟ زید۔ وابی نشست، نشست کا فاعل آپ بتائیں اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے؟ اس میں، اور وہ ضمیر کیا ہے؟ او ضمیر جو نشست کے اندر پوشیدہ اور لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ کس کی طرف؟ زید کی طرف، جو اس کا مرجع ہے، جو اس کا مرجع ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے، ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا، اگر مرجع نہیں ہوگا تو آپ ضمیر پر اکتفا کریں گے، ضمیر ہی نکالتے رہیں گے تو سارا دن کہتے رہیں نشست نشست، وہ بیٹھا وہ بیٹھا وہ بیٹھا، کسی کو آپ کی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ تو مرجع کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ضمیر کا اپنے مرجع کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ اگر مرجع واحد ہے تو لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ بھی واحد ہوگی، اگر مرجع جمع ہے تو لوٹنے والی ضمیر بھی جمع ہوگی۔ بولو 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 بولو۔ بولو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیسے یہی مثال پہلے والی، آمد زید وابی نشست، آمد زید وابی، زید آیا اور وہ بیٹھ گیا۔ اب آپ بتائیں اس میں زید واحد ہے جمع ہے؟ واحد ہے۔ کیا ہے؟ تو جب مرجع واحد ہے تو نشست میں لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ بھی کیا ہے؟ واحد ہے۔ تو لہذا مطابقت پائی گئی ہے، مطابقت۔ دوسری مثال، طالبان آمدند وابی نشستند، بولیں
طلبا آئے اور وہ بیٹھ گئے، طلبا آئے اور اب طالبان طالب کی جمع ہے فارسی. اب آپ بتائیں جب مرجع جو ہے وہ جمع آیا تو اس میں آگے جو بعد میں فعل ذکر کیا گیا ہے وہ واحد ذکر کیا گیا ہے یا جمع ذکر کیا گیا ہے؟ جمع. کیا ذکر کیا گیا ہے؟ تو لہذا یہاں بھی راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت پائی جا رہی ہے. بولو اے. اور کہتے ہیں اور کبھی ضمیر اور مرجع میں مخالفت بھی ہو جاتی ہے، جیسے کتاب ہا خریدم و گم گشت، کتابیں خریدی میں نے اور وہ گم ہو گئی. اب کتاب ہا یہ واحدہ جمع ہے؟ جمع ہے. کیا ہے؟ جمع ہے. اور گم گشت، گشت میں جو لوٹنے والی ضمیر ہے وہ واحدہ یا جمع ہے؟ واحد. تو لہذا یہاں مطابقت نہیں پائی جا رہی. فائدہ: جب فاعل زیرو ہو تو اس کی فعل کے ساتھ مطابقت ضروری ہے، یعنی واحد اور جمع ہونے میں. باتیں آسانی ہیں، ذرا بس غور کرتے جاؤ. ٹھیک ہے، فاعل زیرو ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ سب کیا ہیں؟ زیرو ہیں. ٹھیک ہے، جب فعل کا فاعل زیرو ہوگا تو فاعل کی فعل کے ساتھ اور فعل کی فاعل کے ساتھ کیا ہوگی؟ مطابقت ہوگی. اگر فاعل واحد تو فعل بھی واحد، فاعل جمع تو فعل بھی جمع ہوگا. جیسے جہانگیر آمد، جہانگیر بادشاہ آیا. اب فاعل واحدہ جمع ہے؟ واحد. تو فعل بھی کیا ہوا؟ واحد. تو مطابقت پائی گئی. طالبان بے رفتن، طلبا چلے گئے. اب آپ بتائیں طالبان فاعل واحدہ جمع ہے؟ جمع. تو فعل بھی کیا لایا گیا؟ لہذا مطابقت پائی گئی. اور اگر فاعل غیر زیرو ہو یا اس میں جمع ہو تو فعل کو جمع میں بھی واحد لانا افصح ہے. بولو اچھی بات نہ لکھی کیا؟ دیکھو بھائی، اگر فاعل زیرو ہے تو فعل اور فاعل دونوں کی مطابقت ہوگی واحد اور جمع ہونے میں. ٹھیک ہے، اور اگر فاعل غیر زیرو ہے یا جمع ہے تو اس وقت فعل کو جمع لانے کی بجائے واحد لانا بھی فصیح ہے. کیا ہے؟ جیسے کتاب ہا حاصل شد، کتاب ہا. اب آپ بتائیں کتاب جو ہے وہ زیرو ہے یا غیر زیرو ہے؟ تو لہذا اس وقت فاعل جمع لانے کے بجائے واحد لانا بھی درست ہے اور فصیح ہے. درست اور لشکر آمد، لشکر. اب لشکر جو ہے اس میں جمع، کیا مطلب؟ لفظاً تو یہ مفرد ہے، لفظاً تو، لیکن معنی اس کا اطلاق کثیر لوگوں پر ہوتا ہے. معنی اس کا اطلاق، تو لہذا اس کے باوجود اس کے فعل کو واحد لانا کیا ہے؟ درست ہے اور فصیح ہے. درست اور سمجھ آگے. چلیں. فائدہ: فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کا نائب فاعل، جس کو مفعول معلوم یسمى فاعل کہتے ہیں، یعنی مفعول اس فعل کا جس کا فاعل مذکور نہ ہو. جیسے کشتہ شد زید مار ڈالا گیا. زید ترکیب میں یوں کہنا چاہیے کہ کشتہ شد فعل ماضی مطلق مجہول صیغہ بعد غائب، زید اس کا نائب فاعل یا مفعول معلوم یسمى فاعل ہو. فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا. ادھر دیکھیں بھائی، فاعل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں. بولو بولو بولو. فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف اور فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے. بولو 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 بولو. اور نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں. مفعول ما لم یسمى، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جیسے کشتہ شد زید، کشتہ مار ڈالا گیا زید. کیا؟ اور اس کی یعنی نائب فاعل جو ہوتا ہے اس کی پہچان کا طریقہ بھی وہی ہوتا ہے جو فاعل کی پہچان کا طریقہ ہے. جس طرح کون یا کس نے کے جواب میں فاعل آتا ہے فعل معروف کا، اسی طرح کون یا کس نے کے جواب میں نائب فاعل آئے گا فعل مجہول کا. کشتہ شد زید، مار ڈالا گیا زید. کون مار ڈالا گیا؟ تو جواب میں کیا آ رہا ہے؟ زید. تو لہذا زید کیا بنے گا؟ اس فعل مجہول کا نائب فاعل. فعل مجہول کا تو ترکیب میں کیا کہیں گے اسے کہ کشتہ شد فعل ماضی مطلق مجہول صیغہ واحد غائب اور زید اس کا نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تنبیہ: فاعل نائب فاعل ہمیشہ اسم ہوتے ہیں، فعل اور حرف نہیں ہوتے، بلکہ جس اسم پر کوئی حرف ہو
وہ بھی فاعل نہیں ہو سکتا، جیسے نشست زید برتخت۔ اس مثال میں برتخت کو فعل کا متعلق کہنا ہے، نہ کہ فاعل، بلکہ فاعل زید ہے جو کہ اسم ہے۔ بات واضح ہے۔ چلیں، فائدہ، فعل ہمیشہ مشتق ہوتا ہے، لیکن فاعل اور مفعول مشتق بھی ہو سکتے ہیں اور جامد بھی۔ دیدم زید را، میں نے زید کو دیکھا، اس مثال میں زید مفعول بھی ہے اور جامد ہے۔ زدم زنندہ عمر، میں نے عمر کے مارنے والوں کو مارا، اس مثال میں زنندہ مفعول بھی ہے اور مشتق ہے۔ کیا ہے؟ آمد زید، زید آیا، اس مثال میں زید فاعل ہے اور جامد ہے۔ آمد زنندہ زید، زید کا مارنے والا آیا، زید کا اس مثال میں زنندہ جو ہے وہ فاعل ہے اور مشتق ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئے گی؟ چلو۔